اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غزین وافسدوا فی الارض وعزاؤوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے مرحوم سید عاشق حسین نقوی، مرحوم سید سرفراز نقوی، مرحوم سید امجد علی نقوی، مرحومہ سیدہ نواب بی بی، مرحومہ سیدہ ثنا نقوی و ان کے خاندان کے تمام مرحومین، آپ حاضرین کے تمام مرحومین، علماء کرام، مراجع عظام، شہداء اسلام اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، انہیں شامل کرتے ہوئے سب کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات
انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہمارے شامل حال کی ہے، اور اس ذکر کے توسط سے پھر ایک دفعہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان مجالس کے لیے عنوان گفتگو حالات واقعات کے تناظر میں نے سورہ قصص کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، بیشتر دوست متوجہ ہو گئے کہ عنوان گفتگو ایک ایسی ذات گرامی اور ایک ایسے عقیدے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایسے نظریے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ہر دور کا زندہ موضوع ہے، اور جس موضوع کا تعلق ہمارے ماضی سے نہیں، ہمارے مستقبل سے ہے۔ اس لیے اس دنیا کے حالات و واقعات کے تناظر میں اس موضوع کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام اس پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک طالب علمانہ گزارشات ہوں گی جو ان ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس عقیدہ مہدویت کے قرآنی پہلو کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآنی پہلو سے میری مراد یہ ہے کہ عموماً جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ان آیات کا جب مصداق اس ہستی، اس ذات گرامی کو قرار دیتے ہیں جن کے انتظار میں ہم سب ہیں، تو عموماً ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ 1400 سال پہلے نزول قرآن اور شان نزول اور اس کو آنے والی ایک ہستی کے لیے منطبق کرنا، یہ آیا کہیں قرآن مجید میں تحریف معنوی تو نہیں ہے؟ اس کی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لیے یہ پہلو بھی روشن رہے۔ ابتدائی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے 3 اصطلاحات مفسرین اور علماء اعلام بزرگان عظام نے، بالاخص علماء تشیع نے 3 اصطلاحات ان میں رائج ہیں: تفسیر، تطبیق اور تعویل۔ تفسیر، تطبیق اور تعویل۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں، تو مفسر کا جو مطمع نظر ہوتا ہے تفسیر میں، وہ قرآن مجید کے الفاظ کی مختلف جہات سے وضاحت ہوتا ہے، یعنی اس کی نحوی صرفی یعنی عربی لٹریچر کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے، اور اس کا معنی عموماً تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے، معنی عمومی جو پیش نظر ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ آپ اسی معنی عمومی کو ان خصوصیات کے ساتھ ہر دور میں ان افراد یا اس گروہ پر منطبق کر سکتے ہیں جو اس معنی عمومی کا مصداق بن رہے ہیں۔
توجہ ہوئی ہے؟ یہ مثبت معنی میں بھی اور منفی معنی میں بھی، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا جو عمومی معنی ہے مثبت معنی میں، یعنی مومنین، صالحین، متقین کی جو اوصاف و صفات قرآن نے بیان کی ہیں، مفسر ان صفات و اوصاف کی وضاحت کرتا ہے عمومی معنی میں، اور تطبیق یہ ہے کہ اس دور میں اگر وہ قرآنی صفات و اوصاف کسی میں نظر آئیں تو اسے اس آیت کے مطابق تطبیق کرنا یہ تحریف نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کے معانی کو اس کے مرتبے سے گرانا ہے، بلکہ یہ قرآن کی آفاقیت اور ہمیشہ پیام ہدایت ہونے کی ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید ہر دور میں ہماری ہدایت کرتا ہے، اور اس ہدایت کا یہ معنی ہے کہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے اوصاف و صفات اور معیارات کے مطابق ہر دور میں حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے، اور اس حق و باطل کے بتائے ہوئے معیارات کے مطابق ہر دور میں پہچانا جائے کہ آج حق کا جو معیار قرآنی ہے ان پر کون پورا اترتا ہے، اور وہ جو قرآن مجید نے حق کے مقابلے پہ اہل باطل کے ہمارے سامنے معیارات بیان کیے ہیں وہ کن پر منطبق ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کیسے؟ ہر دور میں ہماری رہنمائی اور رہبری کرنا قرآن کا نزول کا مقصود و منظور ہے، چونکہ پیغمبر ختمیہ مرتبت نے اپنے بعد امت میں ثقلین چھوڑی ہے، اور ثقلین میں ایک ثقل قرآن ہے۔ چلے اور آسان کروں، میں نے ابھی اشارہ کیا، آپ متوجہ ہو گئے۔ مثلا قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صفات قیامت تک کے لیے بیان کی ہیں، کسی ایک دور میں منحصر نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اگر کسی آیت میں کسی صاحب منصب کے صفات خصوصی بیان ہوئے، ایک دوسرا اس آیت سے اس کا منصب ثابت ہوتا ہے، اس کا منطبق ہونا چونکہ صاحب منصب سے مربوط ہے اس لیے اسے عمومیت نہیں دیتے، لیکن ایک معنی میں اسے بھی عمومیت حاصل ہے۔ چلیں میری بات اور آسان ہو جائے، یہ میں نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، اس کو اگر مثال سے واضح کروں، مثلا یہی آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگرچہ یہاں تیسرے ولی کے لیے سارے جمع کے ہی خداوند متعال نے اسماء ذکر کیے ہیں، اور جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ بھی جمع کے ہیں، ہے یا نہیں؟ والذین یعنی تیسرے ولی کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون یؤتون ہے نا جمع، وہم راکعون۔ اس میں ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگرچہ اس دور میں اس آیت کے تیسرے مصداق امیر المومنین ہی ہیں، چونکہ حالت رکوع میں انہوں نے زکوٰۃ دی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے جمع کے صیغے اور اسماء میں ایک حکمت ہے، چونکہ صرف مولا کی ولایت ہی ثابت نہیں ہو رہی، باقی 11 کی ولایت کو بھی تسلسل دینا تھا، تو اللہ نے عمومی معنی میں اس لیے بیان کیا کہ ہر دور کے ولی پر یہ آیت منطبق ہو جائے۔ متوجہ ہو گئے ہیں؟ تطبیق یا مثال کے طور پر یہی آیہ مجیدہ جو آیہ تطہیر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس
آیت کا ایک مصداق شان نزول کے اعتبار سے پنجتن پاک ہی ہیں، لیکن آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، ہم اسی آیت سے باقی ائمہ جو پنجتن پاک کے علاوہ ہیں، یعنی سید الشہداء کے بعد جو 9 امام ہیں، ان کی عصمت کے قائل نہیں؟ قائل ہیں۔ تو عصمت کے قائل ہیں، اس کے لیے دلیل یہی ہے، یعنی وہ جو معنی طہارت، توجہ فرمائیں گے، وہ جو معنی طہارت اس آیا میں ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ اس طہارت سے مراد عمومی طہارت نہیں، ایسا ہی ہے نا، ظاہری طہارت نہیں، باطنی طہارت ہے، اور وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، اور ارادہ بھی ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ تو اور تیسرا مقام مد پہ ذکر ہوا ہے، حکم نہیں، آیت تطہیر میں حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم اپنے آپ کو پاک رکھو، اللہ مقام مد و توصیف و تعریف بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنا ارادہ کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ کر لیا ہے کہ ان سے ہر نجس اور نجس کو دور رکھوں لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، ان سے رجس کو دور رکھوں، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق۔ تو ایک اس آیت کا معنی وہ شان نزول ہے، لیکن اس کے معنی میں عمومیت ہے۔ کن کے لیے؟ جن کے لیے اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ اب آپ نے اس کا جب معنی عمومی لے لیا تو پنجتن کے بعد بھی جس میں یہ خصوصیات نظر آئیں گی وہ اس آیت کا اپنے اپنے دور میں مصداق بن جائے گا۔ توجہ ہو گئی؟ سلامت رہیں۔ چلیں، توجہ ہو گئی آپ کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ عمومی معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو میں نے مثبت معنی میں، توجہ فرمائیں، وہ اہل حق اور ان ہستیوں کے بارے میں عمومی معنی ذکر کیا جو ادھر ہیں، توجہ، لیکن جو ادھر ہیں اہل باطل، ان کے لیے بھی ہر دور میں ایک عمومی معنی ہے اور ہر دور میں وہ منطبق ہوتا رہے گا۔ کاش جملہ پہنچے۔ مثلا قرآن نے جب منافقین کا ذکر کیا ہے تو یہ آیت صرف رسول خدا کے دور کے منافقین کو شامل نہیں، بلکہ قیامت تک کے ہر اہل نفاق کو پہچاننے کا ایک معیار و ملاک ہے۔ نہیں، آپ اگر میری بات سنگین ہو رہی ہو تو میں مثال سے آسان کرتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا، ثقلین، تو ثقلین سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ تو اہل بیت کی دوسری ہستی، اہل بیت اس طرف قرآن، تو جو معیار قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے نا۔ تو یوں کہہ سکتا ہوں شاید سرکار کا پیش نظر یہی مصداق اور ہر دور کا معیار ہی تھا کہ فرمایا امیر المومنین نے، اب میں حدیث بھی وہ پڑھتا ہوں مختلف الفاظ سے آئی ہے، لیکن صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان، باب کا عنوان یہ ہے حب علی من الایمان، اور راوی ہیں خود امیر المومنین۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رسول خدا نے مجھے یہ خبر دی کہ مجھ سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے، یہ عہد کیا ہے کیا؟ کہ مجھ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ جو صحیح مسلم شریف میں سرکار نے معیار ایمان مولا کائنات کو قرار دیا ہے، یہ صرف ایک دور میں ہے یا قیامت تک ہے؟ تو اگر قرآن جو علی سے جدا نہیں ہوتا، مولا علی اگر قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کا معیار و ملاک ہے، تو اب دونوں کو منطبق کیسے کریں؟ یوں کہتا ہوں قرآن منافقین کی خصوصیات بیان کرتا ہے اور مولا کائنات اس منافق کی شناخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ چلے ایک بات تو کہوں،
آپ اگر منافقین کے بارے میں اب بات آ گئی تو معذرت چاہتا ہوں تاکہ موضوع پہ پلٹ آؤں، یاد رکھیے گا آپ بھی اور میں بھی، لیکن یہ حدیث اتنی کمال ہے کہ اے مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار نے مجھے یہ خبر دی کہ اللہ نے عہد کیا ہے، سرکار سے عہد کیا ہے کہ مجھ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا، اور مجھ علی سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا، کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائیں، آپ ادھر مولا کائنات کی یہ فضیلت ذہن میں لائیں اور ادھر قرآنی معنی لائیں منافق کا۔ پتہ منافق کی شناخت میں خدا نے کیا بیان کیا ہے؟ شناخت منافق میں میں آیت پڑھتا ہوں، آخری جملہ محل شاہد ہے، سورہ منافقون کی پہلی آیا ہے، پہلی۔ میں نے یہی 2 سال پہلے عرض کیا تھا سورہ منافقون قرآن میں ہے، حدیث نہیں، اور آیت بھی نہیں، پورا سورہ ہے۔ یہ بھی خدا کی حکمت ہے، خدا کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ہر دور کے منافقوں کو مومنین کی صف میں شامل کرنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں کوئی منافق رہ جائے۔ اللہ نے کہا میں پورا سورہ ہی قرآن میں رکھ دیتا ہوں، پورا سورہ منافقون یا ہے، پورا قرآن میں ایک سورہ پورا رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی انکار کی جرأت۔ اور دیکھیں پھر سورہ منافقون کے علاوہ سورہ توبہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ احزاب پڑھ لیں، دیگر سورے پڑھ لیں، اتنا ذکر منافقین کا جگہ جگہ ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ خدا نے فرما دیا جاہد الکفار والمنافقین، میرا حبیب منافقین اور کفار دونوں سے جہاد کرو۔ تو سرکار دو عالم نے اپنی پوری حیات میں منافقین سے کوئی جہاد کیا ہے؟ کوئی باقاعدہ جنگ لڑی ہے؟ بولیے ہے کوئی کہ باقاعدہ؟ چونکہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار سے جہاد کا معنی اور لو منافقین سے اور لو۔ اگر کفار سے جہاد کا معنی تلوار کا جہاد ہے، چونکہ بعد نے کہا کہ کفار سے تلوار کا جہاد کیا اور منافقین سے جہاد بمعنی جوہد ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، ایک ہی آیت میں 2 معنی نہیں ہو سکتے۔ جو معنی جہاد کا کفار سے ہے وہی منافقین سے ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا معنی رسول خدا نے تو زندگی میں منافقین سے تلوار سے جہاد کیا ہی نہیں، تو کیا آیت کا معنی پھر کیا ہوا؟ چلیں اس سے زیادہ نہیں کہتا، یہ باتیں لائیو جاتی ہیں اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ کسی نے یہ جہاد کیا ہے، اسی نے کیا ہے جسے مصطفیٰ نے اپنا نفس کہا ہے۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ یا ہے، چلے توجہ فرمائیے گا، میں بات آگے بڑھاؤں۔ قرآن مجید سورہ منافقون یہ معیار ہے، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، کوئی ایسا نقطہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے آپ کی یا کسی مسلمان بھائی کی کوئی دل آتا، میں تو قرآنی معیار دے رہا ہوں اور معیار بڑا خوبصورت ہے۔ مثلا قرآن نے کیا معیار دیا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، قرآن کہہ رہے جب منافق آپ کے حضور آتے تو آ کر یہ کہتے، قالو کہتے، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا جواب میں کہتا ہے واللہ یعلم میں اللہ جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بھائی یہ آیت ہے یا نہیں؟ خدا کہتا ہے میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں، واللہ یشہد اللہ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین تحقیق منافق، لکاذبون لام پر جو زبر ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے کہ تاکید در تاکید ہے، انا پیچھے آیا، واللہ آیا، یشہد آیا، سارا تاکیدی جملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر قیمت پہ یہ جھوٹے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے آیت کے الفاظ پہ غور فرمایا؟ مجلس میں اکثریت میں جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جب بھی یہ مجالس پڑھتا ہوں میری ان پہ نظر ہوتی ہے کہ میں خطیبانہ انداز نہ اپناؤں تاکہ بات پہنچے۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز دیکھیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب آپ کا ذہانت کا امتحان لے رہا ہوں، بھئی پیچھے وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، تو یہ جو گواہی اللہ کا رسول ہے یہ الفاظ جھوٹ ہیں؟ سچ ہے نا؟
یہ تو سچ ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں؟ توجہ ہو گئی؟ متوجہ ہیں بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کہتا ہے ہاں تو رسول ہے، لیکن پھر بھی منافق جھوٹے ہیں۔ اب دوست احباب اشارہ کر رہے ہیں کہ دل سے نہیں کہہ رہے، چلو آپ کے زبان بن جاتا ہوں، اس طرح معنی اس کا کرتا ہوں، خدا یہ بتا رہا ہے یہ کہہ کے یہ کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تو رسول ہے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، پھر کیوں جھوٹے ہیں؟ اللہ نے کہا گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ گواہی سچی ہے، یعنی ان کے الفاظ، گواہی کا معنی الفاظ، یہ سچے ہیں، گواہ جھوٹا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ سچی گواہی کا فائدہ گواہ کو تب ہوتا ہے جب خود بھی سچا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہمیں معیار دے دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیوں؟ آپ نے درست اشارہ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں، تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی تضاد کا نام نفاق ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچا ہو بھائی، اگر کوئی ظاہراً اور کہے عمل کچھ اور ہو تو سمجھ لینا یہ ہر دور کا منافق ہے۔ میں ماضی میں تو جا ہی نہیں رہا، میں حال میں ہوں۔ اگر کوئی مسلمانوں میں جائے اور خلیفۃ المسلمین بن جائے، اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کے پاس جائے تو ان کا بھائی بن جائے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے دور کا اسے رئیس المنافقین ہی کہیں گے۔ میری بات پہ توجہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر یہ بچے میری بات سمجھے ہیں، میں اور کہتا ہوں، مجھے خوف تھوڑا ہی ہے، خدا کی قسم، جو مسلمانوں میں آئے کہے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں میں جائے تو ارطغرل بن جائے، اب تو کسی کو شک نہیں رہے گا، مسلمانوں میں آئے تو ارطغرل بن جائے، یہودیوں کے پاس جائے تو ان کا بھائی بن جائے، ایسا بندہ مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ اب آپ نے قرآنی معیار دیکھ لیا، سلامت رہیں، سلامت رہیں، توجہ ہے میری بات، آپ نے قرآنی معیار دیکھ لیا، معیار دیکھ لیا، یہ ہے منافق کا ایک معیار جو قرآن نے دیا، یہ کہہ کے نا، توجہ فرمائیں میری بات نتیجے تک، واللہ یشہد ان المنافقین، یہ جو ہے نا واللہ یشہد یہ ہر دور کے منافق کے لیے ہے، یعنی نہیں، توجہ، اللہ ہر دور میں گواہی دے رہا ہے کہ جس کا قول اور فعل متضاد ہو وہ 1000 مرتبہ بھی زبان سے کہے۔ اللہ نے کہا اگر اس کے قول اور عمل میں تضاد آ جائے، اگر وہ ادھر خیر خواہ بنے اور ادھر دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے لیے اچھے جملے کہے، اللہ نے کہا میں گواہی دے رہا ہوں یہ جھوٹے ہیں، اور ان سے دھوکا نہ کھانا، نہ کھانا۔ یہ ہے قرآنی معیار، اسے ہر دور میں منطبق کیا جا سکتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ مثلا قرآن نے ظالم کا ایک معیار بتایا ہے، قرآن میں کہا ہے نا لعنت اللہ علی الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، خدا نے کہا ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو معیار ہے، توجہ فرمانا، یہ جو معیار ہے قرآنی، یہ ہر دور کے ظالم پر منطبق ہوتا ہے، کاش جملہ پہنچے، ہر دور کے ظالم پر، اور یہ قرآن کے آیت کو اس دور میں ان معیارات کے تحت پرکھنا اور اس کا معنی کرنا، یہ قرآن کی عظمت کو کم نہیں کر رہا، بلکہ یہ قرآن کی آفاقیت کو، افادیت کو، وسعت کو بیان کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی منبر پہ بیٹھ کے صاحب امامہ کہے یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ جو جملے 1400 سال پہلے معصوم نے کہے تم آج کے لوگوں پہ منطبق کر رہے ہو، اسے پتہ ہی نہیں، یہ قرآن اور اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں۔ آل محمد اور قرآن یہ ترازو حق ہیں، ترازو وہ ہوتا ہے جس میں ہر دور میں تولا جا سکے۔
میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ البتہ جو عظمتوں کے ساتھ شخصیت ہوتی ہے اس کی عظمتیں محفوظ ہوتی ہیں. بھائی اس صاحب عظمت سے کسی کی نسبت دی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں اس کی عظمت کا ایک جلوہ نظر آ رہا ہے. کاش میری بات پہنچے. جلوہ نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ معنی تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ تمام جہاز سے اسے وہ بنا دیا. نہ، وہ اتنی بلند مقام پر ہے کہ جب اس کی بلندی کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں اسے نمونہ عمل بنایا جائے. تو نمونہ عمل بنانے کا کیا معنی؟ قرآن نے نہیں کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ کہا ہے. اسوہ کا معنی کیا ہے؟ نمونہ، ماڈل. ماڈل یا نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک گھر بنانا ہے، اس کے لیے ایک ماڈل بناتے ہیں. یہ پڑھے ہوتے ہیں نا. ہم گئے کربلا، انہوں نے کہا جی نجف کا پورا وہ بنایا ہوا تھا ماڈل. اسی طرح پاکستان میں حکومت جو بھی اپنے پروجیکٹ دیتی ہے پھر کسی کی ڈیوٹی لگاتی ہے. میرا خیال میری بات پہنچی ہے. وہ شیشے میں رکھا ہوتا ہے ماڈل، تو وہ ماڈل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا یہ عمارت کس جیسی بنے گی. ایسا ہی ہے. لو سنو، سرکار اس طرح ماڈل ہے امت کے لیے. اب ہم نے اگر ان کی سیرت و کردار و گفتار پہ عمل نہیں کرنا تو اللہ نے انہیں ہمارا رہبر بنایا کیوں؟ کیوں بنایا؟ اور اگر اللہ کے پیش نظر یہ تھا کہ تم ان کی کسی حال میں پیروی کر ہی نہیں سکتے تو کیوں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ نہیں توجہ. اگر یہ قابل اتباع اور اطاعت ہی نہیں تو کیوں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ سرکار کی زبان سے خود کہہ رہا ہے خدا میری اتباع کرو. تو کیا سرکار کے دور میں موجود حضرت سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی پیروی کیسے کریں؟ لو سنو، آج یہ جملہ حل ہو جائے. ایک ہے مقام نبوت، شان نبوت، ایک ہے مقام امام. اس مقام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری وہاں تک رسائی نہیں. ایک ہے ان کا باعنوان امام و رسول ہمارے لیے قابل اتباع ہونا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو. اب میں سخت جملہ نہ ہو جائے، اگر ان ہستیوں کی اتباع نہیں کرنی، پیروی ہی نہیں کرنی، نمونہ عمل ہی نہیں بنانا تو میں نے زندگی میں پھر کس کی اتباع کرنی ہے؟ میں نے کس جیسا بننا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں. ان جیسا تو بن نہیں سکتا تو ان کے مخالفین جیسا بننا ہے. کاش میری بات پہنچی ہو. اگر کوئی کہے امام حسین قابل اتباع نہیں تو نعوذ باللہ، کیا جو حسین کے مخالف ہیں وہ قابل اتباع ہیں؟ اللہ کو عادل بھی مانتے ہو اور خدا گمراہوں کو نمونہ عمل بنائے گا. توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ ہو گئی آپ کی؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. چلیں بات کو یہاں تک مکمل ہوئی کہ ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر، ایک ہے تطبیق. تفسیر ہے قرآن مجید کی علمی تفسیر، علمی نظریاتی تفسیر. توجہ. تطبیق ہے عملی تفسیر. آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عملی تفسیر ہے، یعنی ہر دور میں اس معنی عمومی کے مطابق کسی کے حق اور باطل کا قرآن اور اہل بیت سے فیصلہ لینا، یہ تطبیق ہے. اب جب میں امام زمان کا ذکر کروں اور ان کی شان میں کہوں یہ آیت ہے تو یہ بات اس لیے کہی کہ ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ دوسرے برادران تک بھی ہمارا نقطہ نظر پہنچے. مقصود و منظور یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تطبیق کر رہے ہیں. توجہ ہو گئی؟ اس قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کی جو بیان ہوا 1400 سال پہلے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اب تک ابھی تک ان آیات کی ایسی تطبیق ہمیں خارج میں نظر نہیں آئی جیسا خدا چاہتا ہے. توجہ ہے؟ وقت مکمل ہو رہا ہے اور تمہید میں ہی ہو گیا اور انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے باتیں کرنے کی. اور کل انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے خدا نے
فضل کیا تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے حسنین بھائی تھوڑا دور ہو گئے، ویسے دور ہوئے ہیں یعنی مسافت میں، اس لیے ذرا تھوڑا میں بھی لیٹ پہنچا تو آنے جانے میں تھوڑا مشکل آئی پیش۔ انشاءاللہ کل جلدی نکلیں گے اور 8:30 بجے، تاکہ بات زیادہ کرنے کا موقع مل جائے اور دوسری مجلس بھی اپنے وقت پر مکمل ہو جائے۔ اب صرف اشارہ کرتا ہوں، اور بڑی خوبصورت میں نے 2 آیات پڑھی، بعض دوست متوجہ ہو گئے۔ سورہ قصص کی آیہ نمبر 5 اور 6 ہے، صرف ترجمہ کروں گا اور آپ متوجہ ہو جائیں گے، تفصیل کل آئے گی۔ خدا فرما رہا ہے سورہ قصص آیہ نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، خدا کہتا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے، وَنُرِيدُ جمع ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے یہی عرض کیا تھا، خدا جب اپنے بارے میں ہم یا ہمارا کہے تو میں تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی ہے نا، میرا کہے تو سمجھ میں آتا ہے، واحد واحد ہے۔ جب ہم کہتا تو پھر ہمارا کہتا تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جو معصومین نے بیان کی، نہ خطبہ نے، معصومین کی بیان کی ہوئی۔ معصوم فرماتے ہیں خدا جب اپنی پوری قوت اور قدرت اور طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کسی فعل کو اس میں اپنی قدرت کے مطابق اظہار کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ تاکہ سامنے والے کو پیغام ملے کہ یہ فعل میں نے اپنی قوت اور قدرت سے انجام دیا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کاش جملہ پہنچے، الحمدللہ متوجہ ہو گئے ہیں۔ خدا جب اپنی قوت و قدرت کا اظہار کرتا ہے، جبروتیت اور قہاریت اور قدرت کا، تو اپنے لیے ہم یا ہمارا کہتا ہے۔ سوچئے گا، سورہ قصص کی گھر میں جا کے پڑھئے گا، آیہ نمبر 5 خدا کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ، ہمارا یہ ارادہ ہے، یعنی میں اپنی قوت و قدرت کے ساتھ یہ فعل انجام دوں گا، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ چلیں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی ہو جائیں اور آپ کو یہ پہلو بھی سامنے آئے اور تنہائی میں سوچیں۔ 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں یہ ہم کی عظمت بتانے کے لیے۔ ایک آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو خدا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جو قرآن کے مقابلے پہ کوئی کلام لانا چاہے لائے، میں نے اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ تجھ پہ نازل کیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا یعنی قدرت کے ساتھ، اور ہم ہی محافظ ہیں، یعنی میری پوری قدرت و قوت اس کے شامل حال ہے۔ نہ قرآن کا کوئی پیغام مٹا سکتا ہے نہ مٹا سکے گا۔ لے بھائی ماشاءاللہ آپ سے محبت کا تعلق ہے، اتنے سالوں سے آ رہا ہوں اور آپ بات کو خود لے لیتے ہیں، جو ہم یہاں ہے ذہن میں رہے، ہم یعنی قدرت۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم ہی محافظ۔ ہم ذہن میں آ گیا، یہی ہم وہاں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب میں کہتا ہوں جملہ، جو ہم قرآن کے لیے وہی ہم کوثر کے لیے۔ تو گویا کوثر اور قرآن میں ایک ربط ہے۔ فرمایا میں نے اپنی پوری قوت سے قرآن کو بھی نازل کیا اور اپنی پوری قوت سے مصطفیٰ تجھے کوثر بھی عطا کی۔ فرمایا بس جیسے کتابوں میں کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا، ویسے ہی یہ کوثر جیسی کوئی خاتون نہیں لا سکتا۔ وہ قرآن ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے میری بات؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ شکریہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہی اِنَّا صرف سیگا بدلا ہے۔ وَنُرِيدُ، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے پروردگار تیرا؟ اپنی قوت و قدرت کے ساتھ۔ ترجمہ سن لے ایک آیت کا، دوسری آیت کا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہمارا یہ ارادہ ہے ان نمنا، ہم منت لگائیں، احسان کریں۔ کل معنی کروں گا
کہ یہ منت میں عام احسان نہیں ہوتا. اللہ عام نعمت پر لفظ منت نہیں کہتا، اس نعمت کے لیے لفظ منت کہتا ہے جسے دینے کے بعد وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی قدر کو پہچانو. کاش جملہ پہنچے. خدا فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم ارادہ رکھتے ہیں ان نمنا کہ ہم منت لگائیں. خدایا کن پر؟ الذین نستضعف، ان لوگوں پر منت لگائیں جو ضعیف تھے نہیں، انہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا. کاش جملہ پہنچے. جو بے بس تھے نہیں انہیں بے بس کر دیا. مستضعف ہے، ایک ہوتا ہے ضعف، ایک ہوتا ہے استضعاف. استضعاف ہوتا ہے ضعف کو طلب کر لینا، یعنی کسی کو بے بس بنا دینا. توجہ فرمائیں، اب میں باپ بھی نہیں بتاتا تاکہ وہ بات پھیل نہ جائے. خدا فرما رہا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے ان پر منت لگائیں جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا. خدایا کیا منت لگائیں؟ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا. اچھا یہ بے بس ہی رہیں گے، یہ مستضعف ہی رہیں گے؟ اللہ نے کہا نا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان بے بس لوگوں کو پوری روئے زمین کا امام بنائیں گے. کیسی آیا ہے؟ کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں، ترجمہ ہی بول رہا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہمارا یہ ارادہ ہے ہم قرار دیں انہیں ائمہ، امام بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں اس زمین کا وارث بنائیں، یعنی یہ وراثت میں انہیں دیں. اب آپ میرے ساتھ ہیں، لفظ وراثت کا معنی کل کروں گا لیکن ایک جملہ تو کہنے دیں. وراثت کا ایک معنی تو یہی ہے نا، یہ مالک ہے، یہ مالک کی مرضی کے مطابق جو وارث بننے کا حق رکھتا ہے اسے شے منتقل ہو جائے، تبھی وراثت ہے نا. مالک کی مرضی یہ ہے کہ میرے بعد یہ وراثت انہیں ملے جو میرے وارث ہیں. چلو آسان لفظوں میں بات کروں یہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ مالک ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، وارث تو یہی ہے نا. اگر صرف دو بیٹے ہیں نصف نصف ہو جائے گا، دونوں وارث ہیں نا. اگر تیسرا بندہ آ کے اس مالک کا یہ سارا غصب کر لے یہ وارث نہیں، غاصب ہے. غاصب ہے. جب اس غاصب سے واپس لیا جائے گا تو وارث بنے گا. ایسا ہی ہے، گویا خدا کہہ رہے ہیں اس زمین کا میں نے وارث بنایا ہے. کن کو؟ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا، اور انہیں امام بناؤں گا اور انہیں وارث بناؤں گا. اس کا معنی ہے جو اس زمین پر حکومت اس کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے وہ غاصب ہے. توجہ ہو گئی ہے؟ لو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسین وارث انبیاء ہے. ایسا ہی ہے. لو حسین سارے انبیاء کا وارث اور امام زمان حسین کا وارث. میرے ساتھ رہنا، وارث ہے وارث. وہ جو آ رہا ہے وہ زمین کا وارث ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہاں بھی یارثو کہا. ہم انہیں وارث بنائیں گے جو ہمارے صالح بندے ہیں. صالح انہیں وارث بنائیں گے. اب پتا چلا کہ وہ آنے والا سب سے پہلے کعبے میں کیوں آئے گا؟ وہ کعبے پہ آ کے امامت کا اعلان کیوں کرے گا؟ چونکہ اللہ کی روح زمین پر اس کی توحید کا سمبل وہی کعبہ ہے. تو وہ کعبے پہ کھڑا ہو کے اسی لیے اعلان کرے گا تاکہ غاصبوں کو خبر ہو جائے وارث آ گیا ہے، تاکہ غاصبوں کو یہ خبر ہو جائے وارث آ گیا ہے، وارث آ گیا ہے. میرا جملہ تو آپ کو یاد ہے، اب میں اتنی دفعہ دہرا چکا مجھے خود عجیب لگتا ہے لیکن کہتا ہوں خدا کی حکمت دیکھو، خدا کی حکمت دیکھو. آخری آ رہے ہیں اور وہ جب آ رہے ہیں دنیا میں 14 معصومین میں سے 13 معصومین کی
قبور مطہرات ہیں یا نہیں؟ اور ان میں بعض قبریں تو آج آباد ہے نا، مشہد ہے، نجف آج آباد ہے، کربلا آباد ہے، ایسا ہی ہے، کاظمین ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہاں امام کے ماننے والے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے، اور منتظر بھی ہیں۔ لیکن سوچتا رہتا ہوں اس جگہ میرا امام نہیں آ رہے، وہ کعبے ہی آ رہے ہیں۔ شاید اللہ کی حکمت ہے کہ کعبے کی خبر اس لیے دی کہ اگر کوئی راہ حق پانا چاہے تو آ جائے اور اس امامت کے سلسلے سے جڑ جائے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا آخری بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا ہے، آخری بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا ہے، اور کہا آخری کو پہلے سے ملا لو، بس اتنا فرق ہے، آخری کعبے پر آئے گا، پہلا کعبے میں آیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ انشاءاللہ کل وقت زیادہ ہوگا تو آپ سے باتیں زیادہ کر لیں گے، توجہ فرمائیں۔ وہ وارث آ رہا ہے، وہ وارث ہے خون حسین کا، وہ وارث ہے ان بیبیوں کے بازاروں اور درباروں میں جانے کا، انتقام لینے کا، ان مخدرات عصمت کا۔ بس میں نے برادر سے کہا تھا کہ آج حضرت سکینہ بنت الحسین کی مصیبت پڑھوں گا، لیکن معذرت کل انشاءاللہ، اب وقت نہیں بچا، 2 جملے کہتا ہوں، ذکر امام آ گیا ہے اور کل شب جمعہ بھی ہے، زیادہ ذکر کروں گا، امام ہی موضوع گفتگو ہیں ان حالات کے تناظر میں، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ پہلو نمایاں کروں اور کچھ ایسے پہلو بیان کروں جو عملی طور پر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل معرفت ہیں، میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی مدد اللہ العالی کا یہ جملہ اکثر دہراتا ہوں اور واللہ تنہائی میں بھی گریہ آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام زمان کا علم ایسے نہیں جیسے ہمارا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اشیاء کی معلومات ہیں، واقعات کی معلومات ہیں، واقعات خود سامنے نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم آپ کو کربلا سناتے ہیں، یہ تو اللہ نے ہمارے دلوں میں قبر حسین کی شکل میں ایک غم زندہ کر دیا کہ سنتے واقعہ ہیں اور پہنچ وہاں جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے سامنے واقعہ ہو رہا ہے، لیکن ہو تو نہیں رہا نا۔ تو اگر آپ عالم تصور میں سوچ کر گریہ کرتے ہیں، اور اگر میں اتنا ہی جملہ کہوں کہ شبیہ پیمبر اور سینے میں نیزے کی یعنی، تو دیکھیں اکثر کا گریہ بلند ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ یتیم حسن اور لاش کی پامالی، آپ کا گریہ اور بڑھ گیا۔ اور اگر میں کہوں ام البنین کا لال اور دوڑتے گھوڑے سے بن بازوؤں کے گرا ہے، آپ کا گریہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ حسین اور ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر، آپ کا گریہ اور بلند ہوا، ہاتھ جوڑ کے آج طویل مصائب نہ پڑھ سکا، معافی کا طلبگار ہوں، لیکن جملہ بہت بڑا اگر سوچتے رہے۔ میں نے 4 ہستیوں کے صرف نام لیے اور آپ کا گریہ بلند ہوتا گیا۔ سوچو میں اور آپ سن کر یہ حال ہے، سوچو امام زمان کا علم ایسے نہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جب 12واں ارادہ کرتا ہے نا اللہ، سرکار امام زمانہ کے سامنے کربلا کو مجسم کر دیتا ہے، تمثیلی شکل میں مجسم کر دیتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میں اور آپ حضرت علی اکبر کے نیزے کی یعنی کو سنتے ہیں، 12ویں آقا کو دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ سنتے ہیں کہ شہزادہ امن کے بیٹا پامال ہو گیا، لیکن میرے 12واں آقا دیکھتے ہیں۔ اگلا جملہ کہوں، میں اور آپ
سنتے ہیں کمرے بنی ہاشم بن بازوؤں کے زمین پر آئے، لیکن پتا ہے یہ حضرت امام زمانہ یہ منظر دیکھتے ہیں، ہم حضرت علی اصغر کا سنتے ہیں، امام زمانہ دیکھتے ہیں، لیکن میں نے عجب جملہ پڑھا بھی، بزرگوں سے سنا بھی، میرا امام ان واقعات کو دیکھ کے نوحہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، اور پتہ ایک جملہ کہتے ہیں میں یہ سارے واقعات دیکھ کے روتا ہوں، گریا کرتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب میں گریا تو کرتا ہوں لیکن میرے آنکھوں سے پانی نہیں آتا، خون آتا ہے، میں خون روتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے منبر سے کہا، اسی طرح ایک عالم نے سنا، کہنے لگے یہ مبالغہ ہے، پھر کہنے لگے امام مبالغے میں بھی ایسا جملہ نہیں کہتے میں نے سوچا شدت غم بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے 40 جمعہ شب جمعہ مسجد کوفہ میں عمل کیا اور دل میں توسل کرتا رہا، مولا مجھے بتائیں اس جملے کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں امام کی زیارت ہوئی، امام نے فرمایا تجھے اس لیے اپنی زیارت سے مشرف کیا کہ تجھے بتاؤں وہ جو میں نے کہا ہے نا وہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اور میں نے، آپ جانتے ہیں اب وضاحت کا وقت نہیں، خون رونے کا معنی علماء نے لکھا، حقیقت ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور شدت غم اتنی بڑھتی ہے کہ واقعاً انسان کے پانی کی جگہ وہ خون جریان میں آ جاتا ہے، تسلسل میں آ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا میں جب بھی کربلا دیکھتا ہوں ایک منظر مجھے خون رلاتا ہے۔ عالم نے پوچھا مولا کون سا منظر؟ اکبر؟ فرمایا نہیں، وہ بھی ہوتے تو خون روتے۔ میرے ساتھ رہیے گا، آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا عرض کی امام کیا قاسم کی پامالی؟ کہا نہ، قاسم بھی ہوتے تو خون روتے۔ کہا کمرے بنی ہاشم؟ فرمایا وہ بھی ہوتے خون روتے۔ اصغر؟ فرمایا وہ بھی ہوتے خون روتے۔ مولا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ سنیں گے؟ فرمایا جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ 70 قدموں پہ میری دادی کھڑی ہے اور قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے اور قاتل ایک گستاخی کر رہا ہے۔ کیا گستاخی کر رہا ہے میں اکثر یہ بتا نہیں پاتا، کیا گستاخی کر رہا ہے؟ جنہیں سمجھ میں آ گیا یہی جملہ کہوں گا اور وضاحت نہیں کروں گا۔ میرے امام نے سینے پہ وزن محسوس کیا، جن کی توجہ ہوئی ہے وزن محسوس کیا۔ اب اگلے جملے سے سمجھ جانا، بطول کے بیٹے نے کہا بڑی بڑی عظیم جگہ پہ قدم رکھ دیا، سوچو کہاں قدم رکھا ہے میرا 12واں۔ آج گریا کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا اگر 1300 سال بعد آپ خون رو رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر، خدا جانے زینب کیسے یہ منظر دیکھتی رہی، اور سوچتا ہوں اس سے بڑا منظر بیٹا سامنے کھڑا ہے، بہنیں سامنے کھڑی ہیں اور 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے، قاتل کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور ان ہونٹوں پر ظلم کر رہا ہے کہ صحابی پکار اٹھا ان ہونٹوں پہ ظلم نہ کر، اسے رسول بوسے دیتا ہے۔ بتاؤ جو منظر صحابی نہ دیکھ سکا، بتاؤ بیٹیوں نے کیسے دیکھا؟ بہنوں بیٹے اللہ لعنت اللہ